بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مظفر آباد میں جس طرح وزارتیں بانٹی جا رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ریوڑیاں تقسیم ہو رہی ہیں، جیسے کوئی مال مفت ہے، جیسے کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے، اس طرح کا وہاں ایک ماحول ہے۔ غیر سنجیدہ قسم کے لوگ اقتدار کی راداریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ عوامی ایشوز جن کو ایڈریس کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے اندر یہ چوتھا پرائم منسٹر بنا ہے، ان ایشوز کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی فریم ورک نہیں ہے، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ لشکر کے لشکر کل پہلے تو سندھ ہاؤس سے سندھ پولیس اور ظاہرہ جو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت مظفر آباد پہنچی، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ بالکل مظفر آباد کو نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ کئی اچھے خاصے جو آزاد کشمیر کے سیاست کے اندر آپ کہہ لیں کہ سو کالڈ بڑے بڑے نام ہیں، خود ساختہ بڑے بڑے نام ہیں، ان کو تو گیٹس کے اندر ہی جانے نہیں دیا گیا۔ کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہلڑ بازی کے مناظر آپ نے دیکھے، کوئی جو ہے وہ باہر سے اشارے کر رہا ہے کہ بھائی میں بھی وزیر ہوں، میں بھی جیتا ہوا ایم ایل اے ہوں، مجھے اندر تو جانے دو۔ تو یہ ایک عجیب ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی ناپختگی کا ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ آزاد کشمیر کی عوام اور یہ جو چند لوگ ہیں، یہ دو الگ الگ مخلوق ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر تجزیہ کریں گے کہ ایک تو اوورآل آزاد کشمیر کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے، اس کے اندر کس قدر عدم سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ ایک تو یہ بات کریں گے، دوسرا پھر ظاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ لوگوں کی حکومت ہیں، تو ان کی اس حکومت میں لوگوں کے لیے کیا ہے، اور پھر آف کورس میں اپنے حلقے کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ وہاں سے بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور ہم جو کہتے رہے ہیں کہ یہ چند لوگ ہیں، یہ موریثیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کو آپ کے میرے عام آدمی یا غریب کے بچے کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کرسی، حصول اقتدار۔ عام آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نعرے مارنے کے لیے ہے، عام آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے لیے بینر اور جھنڈے اٹھانے کے لیے ہے، عام بندے کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے لیے، ایک عام آدمی کی اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائے، اور چند ایک ظاہرہ پھر یہ ہیں جن کو یہ اسکیمیں دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسکیمیں کھائیں۔ ان کا کیا کام ہے کہ اقتدار کی راداریوں کے طرف دیکھنے کی بھی جسارت کریں۔ تو یہ بہرحال آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا جو ایک حکومتی ڈھانچہ اتنے بڑے طوفان کے بعد یہ لے کے آئے، اس سے اس وقت تک آپ کو کیا نکلتا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تک اگر آپ کابینہ کے اراکین کے اوپر نظر دوڑائیں تو یہ وہی تو کہانی ہے ساری، پرانی نئی بوتل میں پرانی شراب ہے ساری۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان میں کون ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جس کو گورننس کا کسی ماڈل کا پتہ ہے؟ ان میں کون ہے جو پہلی حکومتوں کے اندر نہیں رہا؟ ان میں کون ایسا آدمی ہے جو کوئی بہت بڑا ارسطو ہے، اور جو کوئی بہت بڑا پولیٹیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہے جو آئے گا اور چیزیں ٹھیک کر دے گا؟ یہ تو بھائی وہ سارے وہی تو پرانے چہرے ہیں۔ آزاد کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت گورننس کا مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ وہاں کے جو مقامی وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کا مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ وہاں کے لوگوں کو بہتر فیسلٹیز دینے کا مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ وہاں کے لوگوں کو بہتر تعلیم دینے کا مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ وہاں کے سیاحت کو اپلفٹ کر کے وہاں مقامی نوجوانوں کو ایڈجسٹ کرنے کا مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ وہاں کے لوگوں کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ وہاں کے نوجوانوں کے دلوں میں اس وقت جو مایوسی ہے، اس مایوسی کے اندھیرے سے نکال کے انہیں بہتر زندگی دینے کا مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کا حل یہ پرانے جو بابے ہیں یہ نہیں ہیں۔ کابینہ میں کون ہے؟ وہی سارے پرانے لوگ جو کل ادھر تھے آج ادھر ہیں۔ بھائی یہ کیسے یہ پرابلم سالو کریں گے؟ ان کے پاس اگر کوئی ویژن ہوتا تو کیا یہ آج 77 سال کے بعد اس ریاست کا یہ حال ہوا ہوتا؟
یہ ریاست تو مثالی ریاست ہونی چاہیے تھی، جس ریاست کے پاس اپنا نیچرل ریسورس ہے، جس کے پاس اپنی کیپیبلٹی ہے، جس کو وہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر کے ریاست کے اندر ایک شاندار ایک نظام بنا سکتی تھی. یہ وہ نہیں کر پائے، یہ نہیں کر پائیں گے. یہ وہی میرا جو شعر ہے جو میں اگین آج کہوں گا کہ سادہ ہے میر ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں. ان سے آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں؟ ان پہ عدم اعتماد آ چکا ہے، عوام ان کے خلاف ہے، لوگ ان کے خلاف سڑکوں پہ آ چکے ہیں. دے آر ناٹ ٹرو ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپلز. یس دے آر فیسیلیٹیٹنگ اونلی فیو آف دا کلپریٹس ان دا سوسائٹی، جو اسکیمیں کھاتے ہیں، جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہے. نوکریاں آئیں گی وہ بھی انہی کے چند مخصوص اسکیم خور گروہ کے اندر بنٹیں گی. اسکیمیں آئیں گی وہ بھی انہی گھروں تک جائیں گی جو ان کے اسکیم خور ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں 5 سال. اور کوئی اور اپرچونٹی آئے گی وہ بھی انہی کے گھروں کو جائے گی. اور اب تو آج دیکھ لیں انتہا ہو گئی کہ اب تو ایک ایڈوائزری آئی حلقہ 3 کے اندر. میں جانتا ہوں میرا گو کہ بہت پولیٹیکل ہمارے ڈفرینسز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، لیکن وہاں بہت سارے قد کاٹ والے، ریپوٹیشن والے اچھے لوگ حلقہ 3 کے اندر موجود ہیں. میں اگر علی سوجل سے شروع کروں اور میں اگر حسین کوٹ تک جاؤں تو درجنوں ایسے پولیٹیکل ورکر ہیں. وہ ٹھیک ہے وہ میرے اگینسٹ ہیں، وہ پولیٹیکلی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، تو یہ تو ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کریڈیبلٹی والے نہیں ہیں. کئی لوگ ہیں جو اسکیم خور بھی نہیں ہیں، جنہوں نے اسکیمیں بھی نہیں کھائی ہیں، جنہوں نے مفادات بھی نہیں لیے ہیں. وہ جسٹ آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے اور ہم اس کے جیالے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک ورکر کلاس کی بات کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ وہی تو بات ہے کہ دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. یہ آپ مان لیں یہ بات کہ سردار یعقوب صاحب اور اسی طرح کے یہ جو باقی لوگ ہیں یہ آپ کو صرف بیر بکریاں سمجھتے ہیں. اقتدار آئے گا وہ ان کے گھر آئے گا، اسکیم آئے گی ان کے ملازم کو ملے گی، کوئی اور نوکری آئے گی اس آدمی کو ملے گی جو ان کے لیے سیاہ اور سفید کرتا ہے. آپ جیسے مخلص لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب ایک ایڈوائزری آئی، کیا فرق پڑتا؟ سردار یعقوب صاحب آپ صدر بھی رہ چکے ہیں، آپ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، آپ وزیر بھی رہے ہیں. آپ کی ہماری بہن فرزانہ یعقوب، میں بہت ہی عزت کرتا ہوں ان کی، اللہ نے انہیں وزارت دی. اب آپ اس وقت خود ایم ایل اے ہیں. کروڑوں روپے کے فنڈز، اربوں روپے کے فنڈز، اس پہ کسی دن بات کریں گے کہ ابھی جو پچھلے عرصے میں آپ کو پیسے ملے کہاں گئے. تو اب ایک ایڈوائزری آئی تھی، دے دیتے کسی حلقے کے کسی آدمی کو، کسی ایسے بے داغ نوجوان کو دے دیتے، اپنا نام بناتے، ساجد نصیر کو دے دیتے علی سوجل سے. آپ ہی کا تو علاقے کا بچہ ہے، ایکٹیو نوجوان ہے، میرے خلاف ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوکوٹ سے کسی کریڈیبل شخصیت کو دے دیتے جو بے داغ ہوتا، جس پہ اسکیم خوری کا دبا نہ ہوتا. یونین کونسل پکھر سے کسی کو دے دیتے، اور کہیں نہیں تو شہید گلہ سے میرے آبائی اسٹیشن سے کسی اچھی ریپوٹیشن والے آدمی کو دے دیتے. نہیں دی. راڈبن سے کسی کو دے دیتے، نہیں دی. آپ کھائی گلہ میں کسی کو دیتے، حسین کوٹ میں دیتے، دوتھان میں دیتے، بنجوسا میں دیتے، پھر کوٹ میں دیتے. لیکن نہیں دی. اس لیے نہیں دی صاحب کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اقتدار آپ کے گھر کی دہلیز سے باہر نہ جائے. آپ کا گھر اقتدار، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی وہ آدمی ہیں جس کے گھر اقتدار رہنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں باقی سارے لوگ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. تو حلقہ 3 کے جو پیپلز پارٹی سے منسلک لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے میں یہ آج دستبستہ اپیل کروں گا کہ یہ موروثی سیاست آپ کے لیے نہیں ہے. اس موروثیت کو خدا حافظ کہیں، اس موروثیت کو للکاریں. اگر آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے، اگر آپ نے اپنی نسلوں کے مستقبل بنانا ہے، اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نسلیں بھی آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں حلقے کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ علی سوجل روڈ پہ جو اسفالٹ پڑ رہی ہے وہ غیر معیاری کام ہو رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی کل انہی چیزوں کے اندر اپنی زندگی گزارے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو جدید تعلیم نہ ملے، ان کو صحت کی سہولتیں نہ ملیں، ان کی سڑکیں بہتر نہ ہوں، ان کا ٹورزم نہ ہو، انہیں اپنے گھر میں روزگار نہ ہو، تو پھر تو آپ اسی جی حضوری میں زندگی گزاریں، آپ اسی موروثیت کے تابع ہو جائیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا نظام بدلے
تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ کو پھر اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں اگین اینڈ اگین یہ کہتا رہا ہوں کہ سسٹم کے خلاف کھڑا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کوئی راستہ اپنائیں. آپ کے پاس اپنے ووٹ کی طاقت ہے, آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کا ووٹ انفلوئنس نہیں کر سکتی. آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. جب آپ بوتھ کے اندر جاتے ہیں, یہ آپ ہی ہوتے ہیں جو جس مرضی کینڈیڈیٹ کے اوپر آپ ٹھپا لگائیں, کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. وہاں اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, اینڈ ادر دین آپ کا اپنا ضمیر ہے. تو اپنے ضمیر کو جگائیں. اور یہ جو تاریخ میں ایک عرصے سے آپ کا استحصال کرتے آئے ہیں, مرشد کو پروان چڑھاتے ہیں, آپ کو غلام سمجھتے ہیں, آپ کے بچوں کی تعلیم, آپ کے بچوں کے مستقبل کے دشمن ہیں. آپ کا نوجوان 10 سال 12 سال 15 سال اور 18 سال کا ہوتا ہے جب وہ بیچارہ عرب کے صحراؤں میں جا کے ساری کی ساری زندگیاں اپنی وہ برباد کر دیتا ہے. لیکن اقتدار ان کے گھر کی لونڈی ہے, اقتدار انہیں چاہیے. آپ اور ہم تو انسان ہی نہیں ہیں, ہمیں تو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے, ہمیں کوئی بیسک فیسلٹیز نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیو, ٹائم کیونکہ ولاگ کا زیادہ ہو گیا, تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ہمت کریں, فیصلہ کریں. دسمبر میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک کھائی گلہ کے مقام پہ, یا ہو سکتا ہے یونین کونسل پکھر میں کہیں, یا حلقے کی کسی اور یونین کونسل میں ایک مشاورتی جرگہ کرنے جا رہے ہیں آئندہ الیکشن کو لے کے. آپ سے اپیل کروں گا کہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں, اور اگر آپ خیر خواہ ہیں اپنے آنے والی نسلوں کی, ان کی آواز سنیں, اور اس موروثیت کا جو بت ہے اس کو توڑنے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, نہ سڑک بند کرنی ہے, نہ پتھراؤ کرنا ہے, نہ جلاؤ گراؤ کرنا ہے, نہ کسی کو گالی دینی ہے. صرف اور صرف اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب جب تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے, جہاں بھی سافٹ تبدیلی آئی ہے, جہاں بھی مہذب تبدیلی آئی ہے, وہ بیلٹ کے ذریعے آئی ہے. اور آپ بھی بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں, اور آپ بھی موروثیت اور اقتدار کو اپنے گھر کے اندر قید رکھنے والوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آزاد کشمیر زندہ باد.